دنیاوی مشکلات زندگی کا ناگزیر حصہ اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان کا سلسلہ معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیماریوں اور عزیزوں کی جدائی یہاں تک کہ موت تک پھیلا ہوا ہے، اور ان مشکلات میں مومن کی بھلائی موجود ہے۔ کافروں کی نظر میں مصائب صرف ایک غیر آرام دہ شے ہے، مگر مومن کے لیے آزمائش اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ اگر مومن حادثات کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ جو بے انتہا مہربان ہے اس کو بے حساب اجر عطا کرے گا، اس کے گناہوں کو دھو دے گا اور اس کے مقام کو جنت میں بلند کرے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری کا اعلان فرما رہے ہیں؟ سورۃ البقرہ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کو جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہی وہ مومن ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلاۃ من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی ہے اور یہی جنت کی راہ پانے والے ہیں۔ اس کے برعکس کافروں کے لیے واقعی خسارہ ہے، کیونکہ مصیبتوں میں ان کا صبر کرنا ان کے لیے اس دنیا میں کوئی نوازشیں لائے گا اور نہ ہی آخرت کی بھلائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مومنوں کو بھلائی پہنچتی نظر آئے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ سب مصیبتوں سے بچنے کے لیے انسان مناسب طرز عمل اور صحیح رویہ اپنائے، اور مصائب و مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہر مسلمان کا کامل یقین ہو۔ یہ تو مسلمان کے ایمان کا جز اور حصہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے منتخب کرتا ہے، برائی ہو یا بھلائی ہو، خوشی ہو یا غم ہو، سب بندے کے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرماتا مگر اس کی بھلائی کے لیے، اور یہ عذاب سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس حکمت الہی کو پوری طرح سمجھنا کہ ان ساری مصیبتوں کے پیچھے کیا راز ہے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ ہمارا علم فقط ظاہری معاملات کی حد تک محدود ہے۔ صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ آخر میں حالات کیسے بدلیں گے اور بندے کو اس سے کیسے فائدہ پہنچے گا۔ بس مصیبتیں جو بظاہر بری نہ لگتی ہیں، ہو سکتا ہے آگے چل کر بہت فائدہ مند ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں تم پر کافروں سے لڑنا یعنی جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے، اور وہ تم کو برا لگے گا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ایک چیز تم کو بھلی لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بیان کی گئی آیت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا صاف حکم دے رہی ہے۔ اللہ سمجھا رہا ہے کہ لوگ اگرچہ جہاد اور قربانیوں کو ناپسند کرتے ہیں لیکن جہاد تو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ضروری ہے۔ اگر لوگ جہاد نہ کریں گے تو دین کے دشمن مسلمانوں کو ان کے مذہبی اور دنیاوی معاملات میں نقصان پہنچانے میں ان پر بھاری ہو جائیں گے۔ بس حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ اس لیے مسلمان ہر وقت اللہ ہی سے اچھی امید رکھے اور زندگی کے ہر معاملے میں اس کے فیصلے پر اور وہ حکم پر بھروسہ کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر مومنوں نے اس پر کامل یقین رکھا تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الطلاق میں آیت نمبر 3، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اسی طرح ایک اور اللہ کی بندی اور صحابیہ جو بہت صابرہ تھی، ان کا واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی نے بچے کو غسل و کفن دے کر اسے گھر کے گوشے میں رکھ دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو پوچھا لڑکے کا کیا حال ہے؟ ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اسے آرام ہے اور مجھے امید ہے کہ اسے سکون میسر ہے۔ حضرت ابو طلحہ سمجھے کہ وہ سچ کہہ رہی
رہی ہے۔ راوی کے بقول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر اپنی بیوی کے پاس رہے اور صبح کو غسل کر کے باہر جانے لگے تو بیوی نے انہیں بتایا کہ لڑکا فوت ہو چکا ہے۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ادا کی اور رات کے ماجرے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے لیے تمہاری ایک انصاری شخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے 9 لڑکے دیکھے ہیں جو حافظ قرآن تھے۔ یہ حضرت ام طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر و استقلال کا نتیجہ تھا کہ اس رات کی ملاقات کے نتیجے میں جو بچہ ان کے ہاں پیدا ہوا اس کی پشت سے 9 بچے حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ 4 عدد صابرہ شاکرہ بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے صبر ضروری ہے، اور جو لوگ صبر کرنے کی خوبی رکھتے ہیں وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی رحمتوں سے سرفراز ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کسی کو بھی صبر سے بہتر اور زیادہ ساتھ دینے والی کوئی بھی چیز نہیں دی گئی۔ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا بے شمار اجر دیا جائے گا۔ وہ حقیقی صبر جس پر اللہ تعالیٰ نے حساب کے بغیر اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ مومن مصیبت آتے وقت اس کی خبر سنتا ہے اور دل کے غمگین ہونے کے باوجود وہ نا امید نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ پہلے جھٹکے کے بعد والا صبر جبکہ غم میں کمی آ چکی ہو وہ حقیقی صبر نہیں ہے، کیونکہ صبر کی حقیقی آزمائش تب ہے جب آدمی مصیبت سے رنجیدہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واقعی صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز پر کیا جائے۔ ہر شخص کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ سمجھدار شخص وہ ہے جو چاہتے ہوئے صبر کو اختیار کرے اور وہ بھی شروع ہی سے، کیونکہ صبر کا فائدوں کو وہ ہی سمجھتا ہے، اس کو ہی اس کا علم ہے کہ صبر کرنے پر اسے جزا ملے گی، اور بے صبری پر مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوگا۔ وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ بے صبرہ شخص غمگین ہونے سے کھویا ہوا موقع واپس لا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ اس کے برعکس بیوقوف آدمی وہ ہے جو صرف تب صبر اختیار کرتا ہے جب اس کے پاس غمگینی اور شکایتوں کے بعد کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں بچا ہوا ہوتا ہے، اور یہ صبر اسے کوئی اجر نہیں دلا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ مومن ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم یا فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ جب وہ اسے زندگی میں کوئی آسانی اور خوشی عطا کرے تو وہ اس سے خوش ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح جب اس کو کوئی مصیبت لاحق ہو تو صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہیں جتنی اس کی استطاعت اور ایمانی قوت ہے۔ یہ ناانصافی ہوتی اگر ہر کسی کو ایک ہی جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامیابی پر اس طرح سزا دی جاتی، کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی، شفقت اور رحم دلی ہے جس کی بدولت وہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے اور اسی کے مطابق ان کی نافرمانی کے بدلے میں انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے اور جو برائی وہ کرے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انصاف پسندانہ قانون کے تحت علماء کرام نے صبر کو فرض قرار دیا ہے، اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ حادثات آدمی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی متاثر کرتے ہیں، تب تو اس شخص میں ضرور ہی استطاعت ہوگی جس سے وہ سختیوں کو برداشت کر سکے اور صبر کرنے والا بن جائے۔ اس کے بعد اس پر حرام ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے یا انتہائی جوش و غصے کا مظاہرہ کرے یا ایسی کوئی حرکت کرے یا بات کہے جس سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناپسندیدگی ظاہر ہو، جیسا کہ لمبی دردناک چیخ، کپڑوں کا پھاڑنا، گال پیٹنا وغیرہ۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ بھی اے اللہ کے نبی رو رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رحمت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، آنکھیں روتی ہیں اور دل دکھی ہو جاتا ہے اور ہم کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو ہمارے رب کو خوش کرے۔ اے ابراہیم، تمہاری جدائی سے ہم سخت غمگین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی حرکات پر سزا نہیں دیتا جو ان کے اختیار میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی کے اپنے آنسو اور اپنے دل کے جذبات پر قابو نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے کسی عزیز کے چلے جانے سے یا کسی چیز کے کھو جانے سے جس سے وہ محبت کرتا ہے بہت غمگین ہو، بہت زیادہ غمگین ہو جائے اور دکھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے آنسو اور دل کے دکھوں کو صحیح طریقے سے ظاہر کرنے پر انہیں سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی سختیوں اور دکھوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله يا الله عبدك يلبي نداك